پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائی، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 روٹیاں لے کر آئیں تو پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی روٹی ہے، اس میں بھی آدھی اپنے دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، وہ بیٹی کیسے کہلائے گی جس کا باپ بھوکا ہو؟ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے فرمایا، جب افطاری کی روٹی کھائی آپ کی یاد آئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ کر لے آئی ہوں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تمہاری بابا کی حالت ایسی ہی گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی۔ پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے لگی۔ سبحان اللہ، کیا محبت تھی باپ بیٹی کے درمیان۔ پیارے دوستوں، ایک دن ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے کہ یہودیوں کے کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہمیں فخر محسوس ہوگا کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہمارے گھر تشریف لائی۔ پیارے دوستوں، ان عورتوں کا اصلی مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا تھا۔ ان کے پاس مہنگے اور بہت خوبصورت لباس تھے جو انہوں نے شادی میں پہننے کے لیے تیار کیے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہاں آئیں گی اور وہ ان کا مذاق اڑائیں گی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے۔ لیکن پیارے دوستوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ عورتیں کس مقصد سے آئی ہیں اور انہیں دعوت کیوں دی جا رہی ہے۔ پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی اور انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی پیاری بیٹی کو دعوت میں ضرور بھیجیں گے۔ اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس ہی بیٹھی تھی، یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، انہوں نے جانماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے رب العالمین، مجھے کسی لباس کی ضرورت نہیں، کوئی شوق نہیں، میں جیسی ہوں خوش ہوں، لیکن یہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے حبیب کو نیچا دکھا رہے ہیں، کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور
فرمایا اے جبریل جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ، ان کی بیٹی کو یہ لباس دے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے وہ پاکیزہ لباس لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائے۔ انہوں نے ادب سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اندر آ جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے ادب اور احترام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ چہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت سے ایک لباس بھیجا ہے۔ یہ پاکیزہ لباس پہن کر وہ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں، یہی اللہ پاک کی رجا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا اے بیٹی فاطمہ، تمہارے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اسے پہن کر تم دعوت میں شرکت کرو۔ پیارے دوستوں، یہودی عورتوں نے بہت شاندار شادی رکھی تھی، وہ اپنے گھروں میں تکبر کر رہی تھی۔ ہر عورت نے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لباس پہنے تھے۔ وہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ کا آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ انہیں نیچا دکھا سکے۔ لیکن پیارے دوستوں، جب پیاری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس محفل میں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کر ہر عورت حیران رہ گئے۔ ان کا لباس اتنا حسین اور نورانی تھا کہ پوری محفل میں ویسا لباس کوئی نہ پہنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک جگہ پر بیٹھ گئیں، لیکن وہاں بیٹھے ہر عورت کی نظر ان کے لباس پر ٹھہر گئی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خوبصورت لباس میں کھو گئی، ایسا لباس جو ان کے سوچ میں یا خیالوں میں بھی نہیں تھا۔ کچھ عورتیں پاس آ کر پوچھنے لگیں اے فاطمہ، یہ اتنا حسین لباس تم نے کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکرا کر فرمایا میں نے یہ لباس اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا اے فاطمہ، تمہارے ابو جان نے اتنا حسین لباس کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میرے ابو جان کو حضرت جبریل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں اور زیادہ حیران ہوئی، وہ دوڑ دوڑ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لباس کو چھو کر پکڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی اتنا خوبصورت لباس دنیا کے کسی بازار میں نہیں۔ یہودیوں کی دلہن بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی وہ حیران رہ گئی اور بولی اتنا حسین لباس تو دنیا میں موجود ہی نہیں۔ پیارے دوستوں، یہ نظارہ دیکھ کر ان یہودی عورتوں کے دلوں میں حقیقت کی روشنی اتر گئی۔ وہ فوراً پیارے نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوی اکرم پر ایمان لے آئی اور سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک افطاری کا بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شدید بیمار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ عنہا نے منت مانگی اے پروردگار، اگر ہمارے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یعنی پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے، اے نانا جان، اے ابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ یہ سن کر وہ پاک ہستیوں نے شہزادوں کے سر مبارک کو چوما اور انہیں روزے کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستوں، دن کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ روزی کما کر بازار سے تشریف لائے تب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کو پیس کر 5 روٹیاں تیار کی۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے۔ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب دسترخوان پر بیٹھے۔ پیارے دوستوں، 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کر دی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مجھے کوئی روٹی کھلا دے۔ اللہ کے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی لو اور اس مستحقہ کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحقہ کو دے دوں گا۔ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کہا، میں بھی اپنی روٹی اس مستحقہ کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ سب نے صرف پانی سے افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی اور پھر سے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے مزدوری کے لیے باہر چلے گئے۔ شام کو اتنا جو لے کر آئے جس سے 5 روٹیاں بنائی جا سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ افطاری کا وقت ہوا کہ پھر سے کوئی دستک دی اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ پیارے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحقہ کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب نے اپنے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دیں اور صرف پانی سے افطار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ سب نے ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پیا اور روزے کی نیت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے چلے گئے۔ پورا دن محنت کی اور جو لے کر آئے کہ 5 روٹیاں بن سکے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس روٹیوں کو بنا کر دسترخوان بچھایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ افطار کا وقت قریب آیا کہ پھر سے دروازے پر کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ پیارے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحقہ کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گی۔ سب نے اپنے حصے کے 5 روٹیاں دے دیے اور پھر سے پانی پی کے افطار کیا اور نیت کی سحری کی۔